حاضرین و ناظرین کرام، آج غازی فاؤنڈیشن ادبی فورم اور میٹرو ون ادبی فورم کے زیر اہتمام اس محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج اس محفل مشاعرہ کی صدارت ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کر رہے ہیں، جبکہ دیگر شعراء کرام کے اسماء گرامی یہ ہیں: محترمہ ارم زہرا صاحبہ، محترمہ گل افشاں صاحبہ، محترم آفتاب عالم قریشی، محترم شاعر علی شاعر، محترم حیدر حسنین جلیسی، ڈاکٹر ندیم نقوی، محترم حکیم ناصف صاحب، سبین سیف صاحبہ، قیصر وجدی صاحب، ڈاکٹر عباس شہیر، ہمارے محترم اور سینئر شاعر جناب انور شعور صاحب، اور اس محفل مشاعرہ کے صدر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم، اور میں آپ کا میزبان ڈاکٹر قمر رضوی۔ اس کے ساتھ ہی میں زحمت کلام دوں گا محترم جناب حیدر حسنین جلیسی صاحب کو۔ تعجیل کا انہوں نے کہا تھا تو میں ان کو زحمت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے تمام حاضرین و ناظرین کو محظوظ کریں۔ محترم جناب حیدر حسنین جلیسی صاحب۔ ایک خطاب پیش کر رہا ہوں، ابھی وہ نکالا تھا کہ حج کے نعت خالی ہوتے، حج کے حوالے سے ایک شعر ہے: الحاج ہو چکا ہوں، اور یہ بتاتا چلوں حج کرنا کوئی مشکل کام نہیں، مولا کی ذات کرا دیتی ہے۔ ایک مرتبہ بیماری میں بھی حج کیا تھا، وہاں جا کے طاقت آ گئی تھی۔ حاجی بن کر رہنا بچوں، اس کے بعد بڑا مشکل کام ہے، یہ سمجھنا۔ اس کو پیش کیا ہے اس کو پیش کیا ہے کہ حج کر کے کیا بتائیں سب کچھ بدل گیا ہے، حج کر کے کیا بتائیں سب کچھ بدل گئے۔ ہم بھی پینٹ وینٹ ٹائی شائی باندھا کرتے تھے کبھی۔ حج کر کے کیا بتائیں سب کچھ بدل گیا ہے، جو پاجی کہہ رہے تھے وہ حاجی کہہ رہے ہیں۔ حج کر کے کیا بتائیں سب کچھ بلگائی صاحب، حج کر کے کیا بتائیں سب کچھ بدل گیا ہے، جو پاجی کہہ رہے تھے وہ حاجی کہہ رہے ہیں۔ اب عشق وشق کیسا، اب کیسی چھیڑا چھاڑی، محبوبہ کو بھی اب تو ہم باجی کہہ رہے ہیں۔ یہ مکرر کہہ رہے ہیں، اگر ایسے ہی دو بار انہوں نے سنا تو آدھے قطعات آپ کے ضائع ہو جائیں گے جو میں نے نکالے۔ محبت ہے، حکم ہے بھائی، ان کی آئیں پیش کر رہا ہوں، غور سے سن لیں، سر موزے اتار کے بیٹھ لیے۔ کہ حج کر کے کیا بتائیں سب کچھ بدل گیا ہے، جو پاجی کہہ رہے تھے وہ حاجی کہہ رہے ہیں۔ اب عشق وشق کیسا، اب کیسی چھیڑا چھاڑی، محبوبہ کو بھی اب تو ہم باجی کہہ رہے ہیں۔ کہ شادی کے بعد شیر ہوئے ہیں کمال کے، شادی کے بعد ایک رات میں شاعر بن گیا میں ٹاپ کا۔ شادی کے بعد شیر ہوئے ہیں کمال کے، اردو درست ہو گئی بیگم کو پال کے۔ شادی کے بعد شیر ہوئے ہیں کمال کے، اردو درست ہو گئی بیگم کو پال کے۔ منہ دھو کے پہلی بار وہ جب آئی سامنے، مطلب سمجھ گیا میں عروج و زوال کے۔ مطلب میں نے بتایا بیٹا یہ میری پرسنل کیس ہے، آپ لوگوں پہ تھوڑی ٹونٹ ہے، یہاں تو کوئی میک اپ کیے بیٹھی بھی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ مطلب سمجھ گیا میں عروج و زوال کے۔ اور دوستو ایک قطعہ، یہ ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں، پیچھے بیٹھے تھے اس لیے میں انٹرپٹ کیا آپ لوگوں کا، پھر میں شروع کر رہا ہوں۔ یہ میں نے اپنی شادی کی بات کی، مولا کی ذات نے مجھے 2 عدد بیٹے عطا کیے، بیٹی سے محروم رہا، مگر اب میرے لیے جو بہویں آئی ہیں نا وہ بیٹیوں جیسی ہیں واقعی۔ تو اب میں شکر کرتا ہوں کہ چلو بیٹی نما مجھے بہویں ملی، میں انہیں بیٹا بیٹا ہی کہتا ہوں۔ ایک بڑا بیٹا میرے ساتھ آیا ہوا ہے، اس کی بیوی کو بھی بیٹا بیٹا کہتا ہوں، بیٹی بالکل بیٹیوں جیسی مولا کی ذات نے دی ہیں، بڑا کرم ہے۔ خیر اس پہ جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے کہا کہ
ابا اپنی شادی پہ اتنا کچھ کہتے, میری شادی تو پہلا اور آخری جھوٹا قطعہ پیش کر رہا ہوں. اسی لیے تفصیل بتائی, سامنے بیٹھا ہوا ہے. ہاں, پہلا اور آخری اپنی بیعت کا جھوٹا قطعہ پیش کر رہا ہوں کہ میں رشتہ لے کے بیٹے کا گیا تھا, شاد آیا ہوں. میں رشتہ لے کے بیٹے کا گیا تھا, شاد آیا ہوں. مرتب کر کے یارو ایک نئی روداد آیا ہوں. میرے بیٹے کی میں رشتہ لے کے بیٹے کا گیا تھا, شاد آیا ہوں. مرتب کر کے یارو ایک نئی روداد آیا ہوں. میرے بیٹے کی چوائس اور سلیکشن کا ہے کیا کہنا, سسر بننے گیا تھا, بن کے میں داماد آیا ہوں. سسر بننے گیا تھا, بن کے میں داماد آیا ہوں. اور ہمارے یہاں عید کے مواقع پہ اکثر یہ ٹی وی اسٹیشن والے بلاتے ہیں, ٹی وی والے کہتے ہیں عید پہ کچھ لکھو, تو اس پہ میں نے ایک کتاب پہ لکھا تھا, وہ پیش کر رہا ہوں کہ میں جب کہتا ہوں ان سے عید ملنے کی اجازت ہے, میں جب کہتا ہوں ان سے, ہمارے یہاں نام نہیں لیتے, ہاں, میں جب کہتا ہوں ان سے, وہ مجھے مننے کے ابا کہتی ہیں, میں انہیں منی کی اماں کہتا ہوں, نام نہیں لیتے. میں جب کہتا ہوں ان سے عید ملنے کی اجازت ہے, تو بس انکار سنتا ہوں وہ یہ ہر بار کہتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. میں جب کہتا ہوں ان سے عید ملنے کی اجازت ہے, تو بس انکار سنتا ہوں وہ یہ ہر بار کہتی ہیں. زباں سے ان کی میں انکار سن کر شاد ہوتا ہوں کہ اردو میں نہیں انگلش میں وہ انکار کہتی ہیں, کہ اردو میں نہیں انگلش میں وہ انکار کہتی ہیں. یہ بچیاں بیچ میں ایک ایک لفظ کی انگلش بہت بولتی ہیں ہر جملے میں. تو خیر, ایک قطعہ دوستوں میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا, اس پہ توجہ چاہوں گا ورنہ کیچ نہیں کر پاؤ گے. کہ ہم عید میں ان کے گھر جب پہنچا تھا, رخصتی سے پہلے بیوی بن چکی تھی, تو یہ قطعہ ہوا کہ عید میں ملتا رہا, یاد رکھنا چھوٹی ہے بڑی ہے, عید میں ملتا رہا اور وہ ارے کہتی رہی. عید میں ملتا رہا اور وہ ارے کہتی رہی, اس کو جو کہنا تھا کوئی کیا کرے کہتی رہی. مجھ میں اس میں فرق بس چھوٹی بڑی یہ کا رہا, میں پری کہتا رہا اور وہ پرے کہتی رہی. میں پری کہتا رہا, میں پری کہتا رہا اور وہ پرے کہتی رہی. کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا شادی کر لو پھر. کوئی کمال صاحب پروفیسر تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں, ایک بار کمال صاحب سے پٹ چکا ہوں, ہاں, اس لیے تب پہلے پوچھ لے. کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا شادی کر لو پھر, رنڈوے کی زندگی ہے سراسر ملال کی. حامی بھری تو پٹ گیا مسٹر کمال سے, اتنا کہا تھا چاہیے بیوی کمال کی. اتنا, وہ سمجھے میں ان کی بیوی کی بات کر رہا ہوں. ارے یار, اتنا کہا تھا چاہیے بیوی کمال کی. اور ایک قطعہ اور پیش کروں گا یہ کہتے ہوئے کہ جیسے سب سے زیادہ بہن آپ ہنس رہی ہو مگر آپ کی آواز ابھی تک یہاں تک نہیں پہنچی. ہاں, بہرحال ذرا آواز سے ہنسو تاکہ میرا بھی حوصلہ بڑھے. خیر, میں ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں, وہ یہ کہ جتنے مرد حضرات ہیں مجھ سمیت سب کی نفسیات اس میں شامل ہے. یہ کوئی داد نہیں دے گا. اس قطعے کو خاص طور پہ سن کے آپ کے سمجھ میں آ جائے تو دیکھیے گا کہ فضلو ناگہانی آفت آئی تھی زلزلے کا وقت, وہ جو یاد ہوگا, اب بچے ہو گئے 10-12 سال ہو گئے اس کو, اس وقت کا قطعہ ہے کہ فضلو کی شادی کے 10 دن بعد آیا زلزلہ.
कोई मर्द मर्दों की मुखालफत नहीं कर सकता बच्चियों के सामने। हाँ, बाद में पिटना थोड़ी है, मगर मैं कर रहा हूँ, समझना इसको कि फजलू की, हमारा एक ऑफिस मेट था, वो शादी पे गया था हिले रियाज में, वहाँ जहाँ दलदला आया था, उस पक्का है कि फजलू की शादी के 10 दिन बाद आया जलजला, उसकी बीवी मर गई, क्या गम वो ये सह पाएगा। मैंने फिर शादी करा दी उसकी, अब कहता है वो कब के 10 दिन हो चुके, फिर जलजला कब आएगा। कब के 10 दिन हो चुके, फिर जलजला कब आएगा। कि मुस्कुराकर देखती हैं मुझको अक्सर लड़कियां, मुस्कुराकर देखती हैं मुझको अक्सर लड़कियां, चेहरे की पर इस मुस्कुराकर देखती हैं मुझको अक्सर लड़कियां, चेहरे की पर इस सजावट में बनावट भी तो है। मुस्कुराहट पर किसी की कैसे मैं कर लूं यकीन, माना इसमें मुस्कुरा पहले है फिर हट भी तो है। माना इसमें मुस्कुरा, लफ्जों को आप गौर करोगे तो कैच कर पाओगे कि शायरा एक कह रही थी हैं जलीसी सीनियर, शायरा एक कह रही थी हैं जलीसी सीनियर, सीनियर लेकिन कभी भी बन नहीं सकते हैं वो। सीनियर तो समझते हो ना किसे कहते हैं? अभी सीनियर का मतलब नहीं पता है? लो, उस्ताद को भी नहीं पता, मैं बताता हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ। शायरा एक कह रही थी है जलीसी सीनियर, सीनियर लेकिन कभी भी बन नहीं सकते हैं वो। मैं भी अब कहती नहीं इनको जलीसी सीनियर, सीनियर कहती हूं जब नजदीक से तकते हैं वो। सीनियर कहती हूं जब, सीनियर के अब मतलब समझ में आ गए ना। हाँ, ये बहरहाल एक दवात एक कलम हो तो गजल होती है, ये तरह मुशायरा था, बम्बे में हुआ था, बम्बई में। तो एक दवात एक कलम हो तो गजल होती है, जब ये सामान बहम हो तो गजल होती है। ये बहुत बड़े शायर दिलावर फिगार का शेर था इस जमीन में, वो पढ़े लिखे आदमी थे, उनकी दवात कलम से गजल होती थी। मैंने इसी जमीन में लिखा, नजरियाती इख्तिलाफ किया, वो पेश कर रहा हूं कि कौन कहता है कलम हो तो गजल होती है, कौन कहता है कलम हो तो गजल होती है। उम्र महबूबा की कम हो तो गजल होती है, उम्र महबूबा की। सब दिली दिल में यही कह रहे हैं, चुप रहते, मैं मुंह से कह रहा हूं। हाँ, उम्र महबूबा की कम हो तो गजल होती है, और घर में बेगम हो तो एक शेर भी होना मुश्किल। सच्ची बात है, घर में बेगम हो तो एक शेर भी होना मुश्किल, और खिड़की में सनम हो तो गजल होती है, और खिड़की में सनम हो तो गजल होती है। और मौलाना साहब आपकी नजर एक शेर है कि और खिड़की में एक दो बीवियां, मुसलमान शेर हो गया इसलिए इनको पेश कर रहा हूं, एक दो बीवियां काफी नहीं होती यारो, एक दो बीवियां काफी नहीं होती यारो, चार जानिब से सितम हो तो गजल होती है, चार जानिब से सितम हो तो गजल होती है। और आखिरी शेर, बहुत शुक्रिया, और आखिरी शेर के सबका कहना है, जरा शेर सुनो, बस सुन के वहीं बैठे रहना। सबका कहना है कि हो हुस्न पटाखे जैसा, सबका कहना है कि हो हुस्न पटाखे जैसा, मैं तो कहता हूं कि बम हो तो गजल होती है।
حاضرین و ناظرین کرام، آج غازی فاؤنڈیشن ادبی فورم اور میٹرو ون ادبی فورم کے زیر اہتمام اس محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج اس محفل مشاعرہ کی صدارت ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کر رہے ہیں، جبکہ دیگر شعراء کرام کے اسماء گرامی یہ ہیں: محترمہ ارم زہرا صاحبہ، محترمہ گل افشاں صاحبہ، محترم آفتاب عالم قریشی، محترم شاعر علی شاعر، محترم حیدر حسنین جلیسی، ڈاکٹر ندیم نقوی، محترم حکیم ناصف صاحب، سبین سیف صاحبہ، قیصر وجدی صاحب، ڈاکٹر عباس شہیر، ہمارے محترم اور سینئر شاعر جناب انور شعور صاحب، اور اس محفل مشاعرہ کے صدر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم، اور میں آپ کا میزبان ڈاکٹر قمر رضوی۔ اس کے ساتھ ہی میں زحمت کلام دوں گا محترم جناب حیدر حسنین جلیسی صاحب کو۔ تعجیل کا انہوں نے کہا تھا تو میں ان کو زحمت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے تمام حاضرین و ناظرین کو محظوظ کریں۔ محترم جناب حیدر حسنین جلیسی صاحب۔ ایک خطاب پیش کر رہا ہوں، ابھی وہ نکالا تھا کہ حج کے نہ خالی ہوتے، حج کے حوالے سے ایک شعر ہے: الحاج ہو چکا ہوں، اور یہ بتاتا چلوں حج کرنا کوئی مشکل کام نہیں، مولا کی ذات کرا دیتی ہے۔ ایک مرتبہ بیماری میں بھی حج کیا تھا، وہاں جا کے طاقت آ گئی تھی۔ حاجی بن کر رہنا بچوں، اس کے بعد بڑا مشکل کام ہے، یہ سمجھنا۔ اس کو پیش کیا ہے اس کو پیش کیا ہے کہ حج کر کے کیا بتائیں سب کچھ بدل گیا ہے، حج کر کے کیا بتائیں سب کچھ بدل گئے۔ ہم بھی پینٹ وینٹ ٹائی شائی باندھا کرتے تھے کبھی۔ حج کر کے کیا بتائیں سب کچھ بدل گیا ہے، جو پاجی کہہ رہے تھے وہ حاجی کہہ رہے ہیں۔ حج کر کے کیا بتائیں سب کچھ بالگائی صاحب، حج کر کے کیا بتائیں سب کچھ بدل گیا ہے، جو پاجی کہہ رہے تھے وہ حاجی کہہ رہے ہیں۔ اب عشق وشق کیسا، اب کیسی چھیڑا چھاڑی، محبوبہ کو بھی اب تو ہم باجی کہہ رہے ہیں۔ یہ مکرر کہہ رہے ہیں، اگر ایسے ہی دو بار انہوں نے سنا تو آدھے قطعات آپ کے ضائع ہو جائیں گے جو میں نے نکالے۔ محبت ہے، حکم ہے بھائی، ان کی آئیں پیش کر رہا ہوں، غور سے سن لیں، سر موزے اتار کے بیٹھ لیے۔ کہ حج کر کے کیا بتائیں سب کچھ بدل گیا ہے، جو پاجی کہہ رہے تھے وہ حاجی کہہ رہے ہیں۔ اب عشق وشق کیسا، اب کیسی چھیڑا چھاڑی، محبوبہ کو بھی اب تو ہم باجی کہہ رہے ہیں۔ کہ شادی کے بعد شیر ہوئے ہیں کمال کے، شادی کے بعد ایک رات میں شاعر بن گیا میں ٹاپ کا۔ شادی کے بعد شیر ہوئے ہیں کمال کے، اردو درست ہو گئی بیگم کو پال کے۔ شادی کے بعد شیر ہوئے ہیں کمال کے، اردو درست ہو گئی بیگم کو پال کے۔ منہ دھو کے پہلی بار وہ جب آئی سامنے، مطلب سمجھ گیا میں عروج و زوال کے۔ مطلب میں نے بتایا بیٹا یہ میری پرسنل کیس ہے، آپ لوگوں پہ تھوڑی ٹونٹ ہے، یہاں تو کوئی میک اپ کیے بیٹھی بھی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ مطلب سمجھ گیا میں عروج و زوال کے۔ اور دوستو ایک قطعہ، یہ ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں، پیچھے بیٹھے تھے اس لیے میں انٹرپٹ کیا آپ لوگوں کا، پھر میں شروع کر رہا ہوں۔ یہ میں نے اپنی شادی کی بات کی، مولا کی ذات نے مجھے 2 عدد بیٹے عطا کیے، بیٹی سے محروم رہا، مگر اب میرے لیے جو بہویں آئی ہیں نا وہ بیٹیوں جیسی ہیں واقعی۔ تو اب میں شکر کرتا ہوں کہ چلو بیٹی نما مجھے بہویں ملی، میں انہیں بیٹا بیٹا ہی کہتا ہوں۔ ایک بڑا بیٹا میرے ساتھ آیا ہوا ہے، اس کی بیوی کو بھی بیٹا بیٹا کہتا ہوں، بیٹی بالکل بیٹیوں جیسی مولا کی ذات نے دی ہے، بڑا کرم ہے۔ خیر اس پہ جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے کہا کہ
ابا اپنے ہی شادی پہ اتنا کچھ کہتے میری شادی تو پہلا اور آخری جھوٹا قطعہ پیش کر رہا ہوں یہاں اسی لیے تفصیل بتائی سامنے بیٹھا ہوا ہے. ہاں پہلا اور آخری اپنی بیعت کا جھوٹا قطعہ پیش کر رہا ہوں کہ میں رشتہ لے کے بیٹے کا گیا تھا شاد آیا ہوں. میں رشتہ لے کے بیٹے کا گیا تھا شاد آیا ہوں. مرتب کر کے یارو ایک نئی روداد آیا ہوں. میرے بیٹے کی میں رشتہ لے کے بیٹے کا گیا تھا شاد آیا ہوں. مرتب کر کے یارو ایک نئی روداد آیا ہوں. میرے بیٹے کی چوائس اور سلیکشن کا ہے کیا کہنا. سسر بننے گیا تھا بن کے میں داماد آیا ہوں. سسر بننے گیا تھا بن کے میں داماد آیا ہوں. اور ہمارے یہاں عید کے مواقع پہ اکثر یہ ٹی وی اسٹیشن والے بلاتے ہیں, ٹی وی والے کہتے ہیں عید پہ کچھ لکھو, تو اس پہ میں نے ایک کتاب پہ لکھا تھا وہ پیش کر رہا ہوں کہ میں جب کہتا ہوں ان سے عید ملنے کی اجازت ہے, میں جب کہتا ہوں ان سے, ہمارے یہاں نام نہیں لیتے, ہاں میں جب کہتا ہوں ان سے, وہ مجھے مننے کے ابا کہتی ہیں, میں انہیں منی کی اماں کہتا ہوں, نام نہیں لیتے. میں جب کہتا ہوں ان سے عید ملنے کی اجازت ہے تو بس انکار سنتا ہوں وہ یہ ہر بار کہتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. میں جب کہتا ہوں ان سے عید ملنے کی اجازت ہے تو بس انکار سنتا ہوں وہ یہ ہر بار کہتی ہیں. زباں سے ان کی میں انکار سن کر شاد ہوتا ہوں کہ اردو میں نہیں انگلش میں وہ انکار کہتی ہیں, کہ اردو میں نہیں انگلش میں وہ انکار کہتی ہیں. یہ بچیاں بیچ بیچ میں ایک ایک لفظ کی انگلش بہت بولتی ہیں ہر جملے میں. تو خیر ایک قطعہ دوستوں میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا, اس پہ توجہ چاہوں گا ورنہ کیچ نہیں کر پاؤ گے. کہ ہم عید میں ان کے گھر جب پہنچا تھا, رخصتی سے پہلے بیوی بن چکی تھی, تو یہ قطعہ ہوا کہ عید میں ملتا رہا, یاد رکھنا چھوٹی ہے بڑی ہے, عید میں ملتا رہا اور وہ ارے کہتی رہی. عید میں ملتا رہا اور وہ ارے کہتی رہی. اس کو جو کہنا تھا کوئی کیا کرے کہتی رہی. مجھ میں اس میں فرق بس چھوٹی بڑی یہ کا رہا. میں پری کہتا رہا اور وہ پرے کہتی رہی. میں پری کہتا رہا, میں پری کہتا رہا اور وہ پرے کہتی رہی. کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا شادی کر لو پھر. کوئی کمال صاحب پروفیسر تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں ایک بار کمال صاحب سے پٹ چکا ہوں, ہاں اس لیے تب پہلے پوچھ لو. کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا شادی کر لو پھر. رنڈوے کی زندگی ہے سراسر ملال کی. حامی بھری تو پٹ گیا مسٹر کمال سے. اتنا کہا تھا چاہیے بیوی کمال کی. اتنا, وہ سمجھے میں ان کی بیوی کی بات کر رہا ہوں. ارے یار اتنا کہا تھا چاہیے بیوی کمال کی. اور ایک قطعہ اور پیش کروں گا یہ کہتے ہوئے کہ جیسے سب سے زیادہ بہن آپ ہنس رہی ہو مگر آپ کی آواز ابھی تک یہاں تک نہیں پہنچی. ہاں بہرحال ذرا آواز سے ہنسو تاکہ میرا بھی حوصلہ بڑھے. خیر میں ایک خطہ پیش کر رہا ہوں, وہ یہ کہ جتنے مرد حضرات ہیں مجھ سمیت سب کی نفسیات اس میں شامل ہے. یہ کوئی داد نہیں دے گا. اس خطے کو خاص طور پہ سن کے آپ کے سمجھ میں آ جائے تو دیکھیے گا کہ فضلو ناگہانی آفت آئی تھی زلزلے کا وقت, وہ جو یاد ہوگا, اب بچے ہو گئے 10-12 سال ہو گئے اس کو, اس وقت کا قطعہ ہے کہ فضلو کی شادی کے 10 دن بعد آیا زلزلہ.
کوئی مرد مردوں کی مخالفت نہیں کر سکتا بچیوں کے سامنے. ہاں بعد میں پٹنا تھوڑی ہے، مگر میں کر رہا ہوں سمجھنا اس کو کہ فضلو کی ہمارا ایک آفس میٹ تھا، وہ شادی پہ گیا تھا ہل ایریاز میں، وہاں جہاں زلزلہ آیا تھا، اس پکا ہے کہ فضلو کی شادی کے 10 دن بعد آیا زلزلہ، اس کی بیوی مر گئی، کیا غم وہ یہ سہ پائے گا. میں نے پھر شادی کرا دی اس کی، اب کہتا ہے وہ کب کے 10 دن ہو چکے، پھر زلزلہ کب آئے گا. کب کے 10 دن ہو چکے، پھر زلزلہ کب آئے گا. کہ مسکرا کر دیکھتی ہیں مجھ کو اکثر لڑکیاں، مسکرا کر دیکھتی ہیں مجھ کو اکثر لڑکیاں، چہرے کی پر اس مسکرا کر دیکھتی ہیں مجھ کو اکثر لڑکیاں، چہرے کی پر اس سجاوٹ میں بناوٹ بھی تو ہے. مسکراہٹ پر کسی کی کیسے میں کر لوں یقین، مانا اس میں مسکرا پہلے ہے پھر ہٹ بھی تو ہے. مانا اس میں مسکرا، لفظوں کو آپ غور کرو گے تو کیچ کر پاؤ گے. کہ شاعرہ ایک کہہ رہی تھی ہیں جلیسی سینئر، شاعرہ ایک کہہ رہی تھی ہیں جلیسی سینئر، سینئر لیکن کبھی بھی بن نہیں سکتے ہیں وہ. سینئر تو سمجھتے ہو نا کسے کہتے ہیں؟ ابھی سینئر کا مطلب نہیں پتا ہے؟ لو استاد کو بھی نہیں پتا، میں بتاتا ہوں. ہاں میں بتاتا ہوں. شاعرہ ایک کہہ رہی تھی ہے جلیسی سینئر، سینئر لیکن کبھی بھی بن نہیں سکتے ہیں وہ. میں بھی اب کہتی نہیں ان کو جلیسی سینئر، سینئر کہتی ہوں جب نزدیک سے تکتے ہیں وہ. سینئر کہتی ہوں جب، سینئر کے اب مطلب سمجھ میں آ گئے نا. ہاں یہ بہرحال ایک دوات ایک قلم ہو تو غزل ہوتی ہے، یہ طرحی مشاعرہ تھا بمبے میں ہوا تھا، بمبئی میں. تو ایک دوات ایک قلم ہو تو غزل ہوتی ہے، جب یہ سامان بہم ہو تو غزل ہوتی ہے. یہ بہت بڑے شاعر دلاور فگار کا شعر تھا اس زمین میں، وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، ان کی دوات قلم سے غزل ہوتی تھی. میں نے اسی زمین میں لکھا، نظریاتی اختلاف کیا، وہ پیش کر رہا ہوں کہ کون کہتا ہے قلم ہو تو غزل ہوتی ہے، کون کہتا ہے قلم ہو تو غزل ہوتی ہے. عمر محبوبہ کی کم ہو تو غزل ہوتی ہے، عمر محبوبہ کی. سب دلی دل میں یہی کہہ رہے ہیں، چپ رہتے، میں منہ سے کہہ رہا ہوں. ہاں عمر محبوبہ کی کم ہو تو غزل ہوتی ہے، اور گھر میں بیگم ہو تو ایک شعر بھی ہونا مشکل. سچی بات ہے، گھر میں بیگم ہو تو ایک شعر بھی ہونا مشکل، اور کھڑکی میں صنم ہو تو غزل ہوتی ہے، اور کھڑکی میں صنم ہو تو غزل ہوتی ہے. اور مولانا صاحب آپ کی نظر ایک شعر ہے کہ اور کھڑکی میں ایک دو بیویاں، مسلمان شعر ہو گیا اس لیے ان کو پیش کر رہا ہوں، ایک دو بیویاں کافی نہیں ہوتی یارو، ایک دو بیویاں کافی نہیں ہوتی یارو، چار جانب سے ستم ہو تو غزل ہوتی ہے، چار جانب سے ستم ہو تو غزل ہوتی ہے. اور آخری شعر، بہت شکریہ، اور آخری شعر کہ سب کا کہنا ہے. زہرا شعر سنو، بس سن کے وہیں بیٹھے رہے نا. سب کا کہنا ہے کہ ہو حسن پٹاخے جیسا، سب کا کہنا ہے کہ ہو حسن پٹاخے جیسا، میں تو کہتا ہوں کہ بم ہو تو غزل ہوتی ہے. مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے
میں ملتمس ہوں محترمہ ارم زہرا صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ناظرین اور سامعین کو محظوظ کریں. محترمہ ارم زہرا صاحبہ. محبت کا سمندر ہوں، وفا کا استعارہ ہوں. محبت کا سمندر ہوں، وفا کا استعارہ ہوں. مجھے پہچان، میں تیرے مقدر کا ستارہ ہوں. ادب ادب. محبت کا سمندر ہوں، وفا کا استعارہ ہوں. محبت کا سمندر ہوں، وفا کا استعارہ ہوں. مجھے پہچان، میں تیرے مقدر کا ستارہ ہوں. اور ہزاروں روپ ہیں میرے، ہزاروں رنگ ہیں میرے. ہزاروں روپ ہیں میرے، ہزاروں رنگ ہیں میرے. میں عورت ہوں، میں اپنی ذات میں پورا ادارہ ہوں. ادب ادب ادب. ہزاروں روپ ہیں میرے، ہزاروں رنگ ہیں میرے. ہزاروں روپ ہیں میرے، ہزاروں رنگ ہیں میرے. میں عورت ہوں، میں اپنی ذات میں پورا ادارہ ہوں. اور میں ایک احساس ہوں، مجھ کو کبھی محسوس کر لینا. میں ایک احساس ہوں، مجھ کو کبھی محسوس کر لینا. کوئی مال تجارت ہوں، نہ میں کوئی خسارہ ہوں. ادب. میں ایک احساس ہوں، مجھ کو کبھی محسوس کر لینا. میں ایک احساس ہوں، مجھ کو کبھی محسوس کر لینا. کوئی مال تجارت ہوں، نہ میں کوئی خسارہ ہوں. اور مجھ سے بھی فرمائش کی گئی ہے تازہ کلام کی. ہمارے محترم شاعر علی شاعر صاحب جو ہیں، تو آپ سب کی نظر کرتی ہوں. میری آنکھ سے چھلکا قطرہ چلتی ہوں. میری آنکھ سے چھلکا قطرہ چلتی ہوں. ایک دن بن جائے نہ چشمہ چلتی ہوں. میری آنکھ سے چھلکا قطرہ چلتی ہوں. ایک دن بن جائے نہ چشمہ چلتی ہوں. اور شعر سماعت کیجیے گا کہ دھرتی کی دہلیز پہ سورج آ بیٹھا. دھرتی کی دہلیز پہ سورج آ بیٹھا. بھول نہ جاؤں گھر کا رستہ چلتی ہوں. دھرتی کی دہلیز پہ سورج آ بیٹھا. بھول نہ جاؤں گھر کا رستہ چلتی ہوں. اور حد سے باہر آنا بھی تو ٹھیک نہیں. حد سے باہر آنا بھی تو ٹھیک نہیں. جانتے ہو نا میرا لہجہ چلتی ہوں. ادب. حد سے باہر آنا بھی تو ٹھیک نہیں. حد سے باہر آنا بھی تو ٹھیک نہیں. جانتے ہو نا میرا لہجہ چلتی ہوں. اور پیار کی کوئی ذات نہیں سب کہتے ہیں. پیار کی کوئی ذات نہیں سب کہتے ہیں. پوچھ رہے ہو میرا شجرہ چلتی ہوں. ادب ادب. پیار کی کوئی ذات نہیں سب کہتے ہیں. پیار کی کوئی ذات نہیں سب کہتے ہیں. پوچھ رہے ہو میرا شجرہ چلتی ہوں. اور مجھ سے ملنے کی اب جلدی نہ کرنا. مجھ سے ملنے کی اب جلدی نہ کرنا. لمبا ہوگا اگلا وقفہ چلتی ہوں. ادب. بہت شکریہ. مجھ سے ملنے کی اب جلدی نہ کرنا. مجھ سے ملنے کی اب جلدی نہ کرنا. لمبا ہوگا اگلا وقفہ چلتی ہوں. اور ساتھ نبھانے کی کچھ قسمیں کھائی تھیں. ساتھ نبھانے کی کچھ قسمیں کھائی تھیں. توڑ دیا ہے ہر ایک وعدہ چلتی ہوں. ساتھ نبھانے کی کچھ قسمیں کھائی تھیں. ساتھ نبھانے کی کچھ قسمیں کھائی تھیں. توڑ دیا ہے ہر ایک وعدہ چلتی ہوں. اور آخری شعر آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں کہ جہاں ارم کی خوشبو آئے رک جانا. جہاں ارم کی خوشبو آئے رک جانا. یاد ہے تم کو میرا کوچہ چلتی ہوں. ادب. جہاں ارم کی خوشبو آئے رک جانا. جہاں ارم کی خوشبو آئے رک جانا. یاد ہے تم کو میرا کوچہ چلتی ہوں. میری آنکھ سے چھلکا قطرہ چلتی ہوں. ایک دن بن جائے نہ چشمہ چلتی ہوں. بہت شکریہ. اف اللہ. میری پسندیدہ شاعرہ ریحانہ روحی جی آپ کی فرمائش پہ کہ بھول گئے ہو وعدے سارے اف اللہ. بھول گئے ہو وعدے سارے اف اللہ.
میرے حصے میں ہیں خسارے اف اللہ. ادب. بھول گئے ہو وعدے سارے اف اللہ. میرے حصے میں ہیں خسارے اف اللہ. اور کون سے موسم میں تم چھت پر آؤ گی, کون سے موسم میں تم چھت پر آؤ گی, پوچھ رہے ہیں چاند ستارے اف اللہ. ادب. ادب. کون سے موسم میں تم چھت پر آؤ گی, کون سے موسم میں تم چھت پر آؤ گی, پوچھ رہے ہیں چاند ستارے اف اللہ. اور آنکھوں سے میں کتنی باتیں کرتی ہوں, آنکھوں سے میں کتنی باتیں کرتی ہوں, میرے وہ سمجھے نہ اشارے اف اللہ. اور تیز ہوا کے جھونکے اس کو کہہ دینا, تیز ہوا کے جھونکے اس کو کہہ دینا, تم بن زلفیں کون سنوارے اف اللہ. اور تیرا ساتھ ہی میری ساری دنیا ہے, تیرا ساتھ ہی میری ساری دنیا ہے, کیا کرنے ہیں محل منارے اف اللہ. تیرا ساتھ ہی میری ساری دنیا ہے, تیرا ساتھ ہی میری ساری دنیا ہے, کیا کرنے ہیں محل منارے اف اللہ. اور میرے نین پیاسے تجھ کو ڈھونڈتے ہیں, میرے نین پیاسے تجھ کو ڈھونڈتے ہیں, ترسی ہوں میں دید کے مارے اف اللہ. اور آخری شعر آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں کہ سب کچھ چھوڑ کے پاس ارم کے آ جاؤ, سب کچھ چھوڑ کے پاس ارم کے آ جاؤ, دل یہ میرا آج پکارے اف اللہ. بھول گئے ہو وعدے سارے اف اللہ, میرے حصے میں ہیں خسارے اف اللہ. بہت شکریہ. دھرتی کی دہلیز پہ سورج جا بیٹھا, بھول نہ جاؤں گھر کا رستہ چلتی ہوں. یہ تھیں محترمہ ارم زہرا صاحبہ. اب میں ملتمس ہوں محترم رانا جاوید صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام سماعتوں کی نظر کریں. محترم رانا جاوید صاحب. سماعت فرمائیے گا. کیا کیا بلائیں تھی کبھی اندازہ ہی نہ تھا, کس مشکل میں تھا کبھی سمجھا ہی نہ تھا. خدا کی قسم پریشانی بھی کبھی پریشانی نہ لگی, اور دکھوں کا تو نام و نشان نہ تھا. یہ بات ہے اس وقت کی جب ماں زندہ تھی, یہ بات ہے اس وقت کی جب ماں زندہ تھی. زمانہ بھی بلا کا ظالم ہے یہ اب پتہ لگا. یہ بات ہے اس وقت کی جب ماں زندہ تھی, زمانہ بھی بلا کا ظالم ہے یہ اب پتہ لگا. جو کبھی دن میں بھی نہ روتا تھا میں, ماں کی یاد میں راتوں کو روتا ہوں میں. جو کبھی دن میں بھی نہ روتا تھا میں, ماں کی یاد میں راتوں کو روتا ہوں میں. ماں کی قبر پر روتا یہ سوچتا ہوں میں, ماں کی قبر پر روتا یہ سوچتا ہوں میں. کون نظر اتارے گا میری, کس سے دعائیں کرواؤں میں. ماں کی قبر پر روتا یہ سوچتا ہوں میں, کس سے دعائیں کرواؤں. کون نظر اتارے گا میری, کس سے دعائیں کرواؤں میں. ماں تیرے بعد اکیلا ہو گیا ہوں میں, ماں تیرے بعد اکیلا ہو گیا ہوں میں. بے بس لاچار بے آسرا ہو گیا ہوں میں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ تھے محترم رانا جاوید صاحب. اس کے ساتھ ہی میں دعوت کلام دوں گا محترمہ گلفشاں کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام سماعتوں کی نظر کریں. محترمہ گلفشاں صاحبہ. جھڑکیاں کھا کے بھی بیزار کہاں ہوتا ہے, جھڑکیاں کھا کے بھی بیزار کہاں ہوتا ہے, جو سوالی ہو وہ خوددار کہاں ہوتا ہے. جھڑکیاں کھا کے بھی بیزار کہاں ہوتا ہے, جو سوالی ہو وہ خوددار کہاں ہوتا ہے. جو سوالی ہو وہ خوددار کہاں ہوتا ہے. وہ میرا دوست تو ہو سکتا ہے محبوب نہیں, وہ میرا دوست تو ہو سکتا ہے محبوب نہیں. بحث و تکرار ہو تو پیار کہاں ہوتا ہے, بحث و تکرار ہو تو پیار کہاں ہوتا ہے.
दिल को एक बार अगर ठेस कोई लग जाए, दिल को एक बार अगर ठेस कोई लग जाए, फिर किसी शय का तलबगार कहाँ होता है, फिर किसी शय का तलबगार कहाँ होता है। शुक्रिया। जान लेना तो मोहब्बत का हुनर है वरना, जान लेना तो मोहब्बत का हुनर है वरना, आदमी मरने पे तैयार कहाँ होता है। जान लेना तो मोहब्बत का हुनर है वरना, आदमी मरने पे तैयार कहाँ होता है। बात हो उसकी तो होठों पे ठहरती है कहाँ, बात हो उसकी तो होठों पे ठहरती है कहाँ, मांग हो उसकी तो इनकार कहाँ होता है। बात हो उसकी तो होठों पे ठहरती है कहाँ, मांग हो उसकी तो इनकार कहाँ होता है। जो कहानी को बनाता है कहानी अफशां, जो कहानी को बनाता है कहानी अफशां, हर कहानी में वो किरदार कहाँ होता है। जो कहानी को बनाता है कहानी अफशां, हर कहानी में वो किरदार कहाँ होता है। और चंद अशआर। गलतफहमी है तुमको हम तुम्हारे तो नहीं हैं, गलतफहमी है तुमको हम तुम्हारे तो नहीं हैं, हमारी आंख में ऐसे इशारे तो नहीं हैं। गलतफहमी है तुमको हम तुम्हारे तो नहीं हैं, हमारी आंख में ऐसे इशारे तो नहीं हैं। हमारे हो तो फिर आओ हमारा साथ भी दो, हमारे हो तो फिर आओ हमारा साथ भी दो, मसाइल जिंदगी के सब हमारे तो नहीं हैं। हमारे हो तो फिर आओ हमारा साथ भी दो, मसाइल जिंदगी के सब हमारे तो नहीं हैं। उदासी को उदासी क्यों नहीं तस्लीम करते, उदासी को उदासी क्यों नहीं तस्लीम करते, मेरी पलकों पे आंसू हैं सितारे तो नहीं हैं, मेरी पलकों पे आंसू हैं सितारे तो नहीं हैं। मैं बाहर ख्वाब से आ भी गई तो क्या करूँगी, मैं बाहर ख्वाब से आ भी गई तो क्या करूँगी, मेरी दुनिया में कुछ अच्छे नज़ारे तो नहीं हैं, मेरी दुनिया में कुछ अच्छे नज़ारे तो नहीं हैं। महाज़ाराई जारी है अभी सो लड़ रहे हैं, महाज़ाराई जारी है अभी सो लड़ रहे हैं, अभी हम लड़ रहे हैं जंग हारे तो नहीं हैं। महाज़ाराई जारी है अभी सो लड़ रहे हैं, अभी हम लड़ रहे हैं जंग हारे तो नहीं हैं। शुक्रिया। महाज़ाराई जारी है अभी सो लड़ रहे हैं, अभी हम लड़ रहे हैं जंग हारे तो नहीं है। शुक्रिया। सुभान अल्लाह। जान लेना तो मोहब्बत का हुनर है वरना, जान लेना तो मोहब्बत का हुनर है वरना, आदमी मरने पे तैयार कहाँ होता है। ये थी मोहतरमा गुलशन साहिबा। और अब मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम आफ्ताब आलम कुरैशी साहब से कि वो अपने अशार नजर सामीन करें। मोहतरम आफ्ताब आलम कुरैशी साहब। उससे इस वास्ते तकरार नहीं होती है, उससे इस वास्ते तकरार नहीं होती है, हुस्न पर हुस्न से गुफ्तार नहीं होती है। उससे इस वास्ते तकरार नहीं होती है, हुस्न पर हुस्न से गुफ्तार नहीं होती है। जिंदगी में कोई मनचाहा अगर मिल जाए, जिंदगी में कोई मनचाहा अगर मिल जाए, जिंदगी बाइसे आज़ार नहीं होती है। जिंदगी में कोई मनचाहा अगर मिल जाए, जिंदगी बाइसे आज़ार नहीं होती है। दोनों हाथों से लुटाता हूँ मोहब्बत अपनी, दोनों हाथों से लुटाता हूँ मोहब्बत अपनी, ये बचत मुझसे मेरे यार नहीं होती है। दोनों हाथों से लुटाता हूँ मोहब्बत अपनी, दोनों हाथों से लुटाता हूँ मोहब्बत अपनी, ये बचत मुझसे मेरे यार नहीं होती है। मुझसे सपनों में वो सुनती है हजारों बातें,
مجھ سے سپنوں میں وہ سنتی ہے ہزاروں باتیں اور کسی بات پہ بیزار نہیں ہوتی. مجھ سے سپنوں میں وہ